ایک ایسی بیماری جس نے پورے یورپ میں موت کا سایہ ڈالا۔ آج ہم بات کریں گے ایک سب سے مشکل گزرے ہوئے انسانی تاریخ کے بارے میں، دا بلیک ڈیتھ۔ یہ مہلک وبا جس نے 14 سنچری کی صدی میں یورپ کو مہلک مرض کا سامنا کروایا اور کافی گہرا اثر چھوڑا، جس نے سوسائٹی، اکنامیز اور تاریخ کی داستان کو بھی بدل دیا۔ تو ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں بنے رہے۔ ہم اس ویڈیو میں بلیک ڈیتھ کے کئی حصوں پہ بات کریں گے۔ بلیک ڈیتھ ایک جان لیوا وبا تھی جس نے یورپ کو 1347 سے لے کر 1352 تک تباہ کر دیا۔ بلیک ڈیتھ نے قریباً 25 سے 30 ملین افراد کی جان لی۔ یہ بیماری پہلی بار سنٹرل ایشیا سے نکلی اور منگول سینکوں اور ویپاریوں کے ذریعے کریمیا میں پہنچی۔ پھر یہ وبا اٹلی سے یورپ میں داخل ہوئی، شاید چوہوں کے ذریعے یا انسانی پیراسائٹس، جینیاس تجارت شپس کے ذریعے جنہیں بلیک سی سے سیل کرنے دیا گیا تھا۔ یہ بیماری ایک بیسیلیس بیکٹیریا یرسینیا پیسٹس کی وجہ سے ہوتی تھی اور چوہوں کے اوپر رینگنے والے کیڑوں کے ذریعے پھیلتی تھی، لیکن ریسنٹ سٹڈیز کے مطابق لائس جیسے انسانی پیراسائٹس بھی اس کو پھیلا سکتے تھے۔ اس بیماری کو بلیک ڈیتھ کہا جاتا تھا کیونکہ یہ سکن اور گاہ کو بھی بلیک بنا سکتی تھی، جبکہ دوسرے علامات میں بخار اور جوڑوں کا درد شامل تھے۔ اس بیماری میں مریضوں کا قریباً 3 میں سے 2 حصے مر جاتے تھے، اس لیے تصور کیا جاتا ہے کہ اس کی تباہی کے نتیجے میں ان مقامات کی آبادی کا قریباً 30 سے 50% تک کا حصہ مر گیا۔ اس وبا سے اتنے زیادہ افراد مر گئے کہ اس کا اثر پوری یورپ پر پڑا۔ انسانی تاریخ کا سب سے برا پینڈیمک ہونے کے ساتھ ساتھ بلیک ڈیتھ کے پہلے درجے تک یورپ کی آبادی کو ریکور ہونے میں 200 سال لگیں گے۔ اس جان لیوا بیماری کے پھیلنے کی اصلی وجہ بیسیلیس بیکٹیریا یرسینیا پیسٹس تھی جو چوہوں کے ذریعے پھیلی تھی۔ بلیک ڈیتھ وبا میں 3 قسم کی بیماریاں تھیں: بیبونک پلیگ، نیمونک پلیگ اور سیپٹیسیمک پلیگ۔ 14 سنچری کی وبا میں بیبونک پلیگ سب سے زیادہ پائی جاتی تھی، جو بازوں کے نچلے حصوں لیمف نوڈز میں شدید پھیلاؤ کا سبب بنتی تھی، جن کا رنگ سیاہ ہو جاتا تھا، اس لیے اس کا نام بلیک ڈیتھ رکھا گیا۔ جسم پر پھیلنے والے سیاہ گاہ جن کی وجہ سے اندرونی خون کی رگڑ نہ ہوتی تھی کو بیبیوس کہتے تھے، جس سے بیبونک پلیگ کا نام لیا گیا۔ اور اس کے اور علامات میں تیز بخار اور جوڑوں کے درد شامل تھے۔ اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو 30 سے 75% مریضوں میں بیبونک پلیگ قتل کر دیتی ہے، اکثر 72 آورز کے اندر۔ دوسری 2 قسم کی وبا، نیمونک اور سیپٹیسیمک، اکثر تمام مریضوں میں موت کا سبب بن جاتی ہے۔ انسانوں پر اثر انداز ہونے والی مہلک بیماری کوئی نئی بات نہیں تھی۔ قریباً 5 سنچری میں بھی ایک سخت وبا کا دہرانا ہوا تھا جس نے میڈیٹرینین علاقہ اور خاص طور پر کانسٹینٹینوپل کو تباہ کر دیا تھا۔ بلیک ڈیتھ 1347 میں یورپ میں داخل ہوئی، شاید سلی کے ذریعے، جب یہ وہاں لے جایا گیا تھا 4 جینیوس اناج شپس سے بلیک سی میں۔ پورٹ سٹی کیفا پر تار منگولوس کے حملے کے دور میں وبا پھیلا دی گئی تھی اور وہاں اٹلیوں نے وبا کو اٹھایا تھا۔ دوسرا اصل سورس سنٹرل ایشیا میں سے گزرنے والے منگول ٹریڈرز تھے جو سلک روڈ کا استعمال کر رہے تھے، جنہوں نے بیماری کو وہاں سے لے آیا تھا۔ 2011 میں جینیٹک سٹڈیز کے مطابق چائنا خاص طور پر پہچانا گیا۔ سسلی سے اٹلی تک کا سفر بہت ہی چھوٹا، لیکن کیفا سے ایک جہاز نے جنوا تک پہنچ کر وہاں داخل ہونے سے انکار کر دیا اور پھر مرسیلیا اور ویلنسیا میں ڈاک کیا گیا۔ اس طرح 1349 تک بیماری تجارت کے راستوں سے مغربی یورپ تک پہنچ چکی تھی۔ فرانس، اسپین، برٹن اور آئرلینڈ، جہاں پر سبوں نے اس کے خطرناک اثرات دیکھے۔ 1350 اور 1352 تک جرمنی، اسکینڈینیوا، بیلٹک سٹیٹس اور رشیا میں یہ بیماری آگ کی طرح پھیلی تھی۔ میڈیول ٹائم کے ڈاکٹروں کو بیکٹیریا جیسے آرگنزمز کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں تھا، اس لیے ان کے پاس علاج کرنے میں کوئی مدد نہیں تھی، اور جہاں انہیں لوگوں کی مدد کرنے کا سب سے اچھا موقع مل سکتا تھا
और एक मदद करने वाला तरीका क्वारंटाइन करना होता था। लेकिन जब भी किसी जगह पर इस बीमारी के केस सामने आते थे, लोग भाग कर वहाँ से चले जाते थे, बेखुद होकर बीमारी को अपने साथ ले जाते थे और इसे और भी ज़्यादा फैला देते थे। इतने ज़्यादा वबा मरीज़ों और मर्दों की वजह से हुकूमत को उनका सामना करना आसान नहीं था और गाड़ियों पर लेटकर मौजूद मुर्दों का मंजर यूरोप में आम हो गया था। ऐसा लगता था कि बस इंतज़ार करना, लोगों से बचना और दुआ करना ही मुमकिन है। बीमारी ने 1352 तक अपना काम पूरा कर लिया था। जब भी वबा फैलती है तो कुछ इलाकों पर दूसरे से ज़्यादा असर होता है। बहुत से हिस्टोरियंस, मिडिवल हो या मॉडर्न, के मुताबिक एक्यूरेट डेथ्स का अंदाज़ा लगाना मुमकिन नहीं था। कभी कभी पूरे शहरों जैसे कि मिलान किसी असर से बच जाते हैं, जबकि दूसरे जैसे फ्लोरेंस तबाह हो जाते हैं। इटालियन शहर ने 85,000 की आबादी में से 50,000 अफराद खोए। पेरिस के पीक पर रोज़ाना 800 मरीज़ दफनाए जाते थे, लेकिन कुछ और जगहों पर इस तबाही से बच गए। आमतौर पर तबाह हुए इलाकों की आबादी का करीबन 30% तक हिस्सा मर गया। यूरोप में ब्लैक डेथ की तादाद तकरीबन 25 से 30 मिलियन तक थी, जिससे यूरोप पर बहुत बुरा असर हुआ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। होप यू एन्जॉयड दिस वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।